अस्सलाम वालेकुम। वन टीवी के न्यूज़ स्टूडियो से मैं हूं मुनीबा अख्तर और मैं हूं अनीसा खालिद। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। बानी पीटीआई को इस्लामाबाद जेल मुंतकिल किया जाएगा। वज़ीर दाखिला की मीडिया से गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने कहा, इस्लामाबाद की जेल 2 माह में मुकम्मल हो जाएगी। अंदर तमाम तिब्बी सहूलियात मौजूद हैं। बानी को इस्लामाबाद की अदालत से सजा हुई, इसीलिए इन्हें यहाँ की जेल में रखेंगे। और बानी की सेहत के मामले पर तहरीक इंसाफ का पार्लियामेंट हाउस के बाहर धरना। ऐवान के दाखिली और खारजी दरवाजे बंद। पुलिस की भारी नफरी तैनात। अपोजिशन रहनुमाओं को बाहर से जाने से रोक दिया गया। बैरिस्टर गौहर का बानी पीटीआई को अलशिफा आई ट्रस्ट मुंतकिल करने का मुतालबा। हेडलाइंस आपने जानी। नजर डालेंगे तफसीली खबरों पर। रहीम यार खान में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के फलाही प्रोग्राम दी रानी के तहत 170 मुस्तहिक जोड़ों के इज्तिमाई शादी की पुरवकार तकरीब मुनक्किद की गई, जहां मुस्लिम, मसीही और हिंदू बरादरी की बेटियां भी रुखसत हुई। तफसीलात के मुताबिक रहीम यार खान निजी मार की में मुनक्किदा तकरीब में दुल्हा दुल्हन का डोल की थाप पर शानदार इस्तकबाल किया गया। मेहमान खुसूसी सूबाई वजीर बैतुल माल और समाजी बहबूद सुहेल शौकत भट्ट थे, जबकि डिप्टी कमिश्नर जहीर अनवर चीपा, मेंबर सूबाई असम्बली चौधरी महमूद और दीगर मुअज़्ज़िज़ भी शरीक थे। 9 बेहाती जोड़ों को वज़ीर आला पंजाब की जानिब से 2 लाख रुपए फी कस ATM कार्ड बतौर सलामी दिए गए, जबकि पुरतकल्लफ ज़ियाफ़त का भी एहतमाम किया गया। हिंदू बरादरी की 22 और मसीही बरादरी की 6 बेटियों की मजहबी रसूमात के मुताबिक रुखसती की गई। सूबाई वजीर का कहना था कि रियासत माँ जैसी होती है। खबर शामिल करते हैं पतौकी से। हमारे सिटी रिपोर्टर अमार चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक पतौकी सानहा इमाम बारगाह खतीजा अकबर इस्लामाबाद के शोहदा को खराज तहसीन पेश करने और दहशतगर्दी के खिलाफ मस्जिद सुलेमान फारसी, नजफ टाउन, मुल्तान रोड और मरकजी इमाम बारगाह हसीना पुरानी मंडी के जेर एहतमाम एक इज्तिमाई रैली निकाली गई। तफसीलात के मुताबिक पतौकी जामा मस्जिद इमाम बारगाह खतीजा अकबर में होने वाले अलमनाक खुदकश धमाके में 31 अफराद शहीद और 170 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए थे। शिया उलमा कौंसिल और मजलिस वहदत मुस्लिमीन की हिदायत पर पतौकी में मस्जिद सुलेमान फारसी, नजफ टाउन और मरकजी इमाम बारगाह हसीना पुराना मंडी की जेर एहतमाम एक एहतजाजी रैली का इनेकाद किया गया। रैली जामा मस्जिद सुलेमान फारसी और मरकजी इमाम बारगाह हसीना से शुरू होकर हिला चौक पर इख्तिताम पजीर हुई। रैली की क़यादत अलामा आगा अब्दुल रज़ाक अलवी, सैयद साबिर हुसैन नईम शमसी, सैयद इकबाल शाह सुब, सैयद अफसर शाह ने की। रैली में लोगों की कसीर तादाद ने शिरकत की। शुरका ने हाथों में प्ले कार्ड उठा रखे थे, जिन पर दहशतगर्दी की मज़ामत और शोहदा को खराज तहसीन के मुतालबात दर्ज थे। रैली के शुरका ने मुलविस अनासिर के खिलाफ फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया और सानहा इस्लामाबाद काबिल मज़ामत है, इसके मर्तकिब अनासिर को काफिले किरदार तक पहुंचाया जाए। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए जरूरी है कि फौरी हिफाजती इक़दाम उठाए जाएं। नवाब अली मोहम्मद ने सिंध के सूफी शायर बाबा निशान अली की 8वीं बरसी इंजीनियर इसरार लंगा और साहबजादा सागर इसरार ने दौलतपुर हाउस में मनाई। मारूफ अदीबों, शायरों, अदीबों, सूफी फनाकारों, सिंधी के मशहूर गुलकार माची फ़कीर गुलाम मुस्तफ़ा पल्ली, आसिफ अली लंगा और दीगर ने सूफी गीत गाए। बादशाह फ़कीरों ने गीत गाए। अदीबों, समाजी रहनुमाओं ने बाबा निशान अली के मिज़ार पर हाजिरी दी और फूलों की चादर चढ़ाई। दरगाह जहानिया सैयद रोशन अली शाह ने दुआ फरमाई। नामवर अदीब, समाजी रहनुमाओं फ़कीर बहावल लगारी, अदीब अली मराड़, अदीब माशूक दहाड़जियो और मेहर बरादरी की मौजूद शख्सियात, शहजादियों मेहर, सरदार पीर बख्श लांघा और दीगर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सूफी शायर बाबा निशान अली शाह की शायरी इंसानियत और मोहब्बत का दर्स देती है। सहवन में सियासी कारकुन असलम ओठो की जबरी गुमशदगी के खिलाफ जिस्कम की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया गया। तफसीलात के मुताबिक आज से 8 दिन कबल सहवन के मेले के दौरान धमाल चौक पर महकमा औकाफ के रेस्ट हाउस में PBHI की तरफ से कायम मेडिकल कैंप में कौमी और समाजी कारकुनान असलम ओठो बतौर डिस्पेंसर अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे थे कि अचानक सादा लिबास में मलबूस मुसल्लह अफराद वहां पहुंचे और असलम ओठो को असले के जोर पर शहरियों के सामने जबरदस्ती वीगो गाड़ी में बिठाकर ले गए। ताहाल उनका कोई सुराग नहीं लगाया जा सका। इस मौके के बाद सेवन के सियासी और समाजी हलकों में शदीद तशवीश की लहर दौड़ गई है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए जिस्कम के जिले रहनुमा अकबर मुल्ला, जिले रहनुमा सना सोलंकी और तालुका रहनुमा शाहिद, PTI रहनुमा अयाज इमरानी और उनके वालिद सोमरा ओठो, हाजी खान ओठो और सिटी रहनुमा अशरफ शकील बर्दरी और सजाद देचियो और दीगर ने एहतजाज करते हुए कहा कि असलम ओठो सिंध के हुकूक की बात करने वाला एक मेहनतकश कारकुन है। अगर इन पर कोई इल्जाम है तो इन्हें कानून के मुताबिक अदालत में पेश किए जाए। बुरसा ने वज़ीर आला सिंध, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट और DIG हैदराबाद SSP जामशोरों से अपील की है कि असलम ओठो को फौरी तौर पर जाहिर किया जाए ताकि अहले खाना और सियासी समाजी हलकों में बेचैनी खत्म हो। बसूरत दीगर एंजल्स हाईवे बंद करके धरना दिया जाएगा।
ہر سال کی طرح اس سال بھی تحصیل ٹیکسٹا دربار سید یوسف شاہ سرکار پر 3 روزہ عرس منایا جا رہا ہے، جہاں ان کے مریدین دور دراز کے علاقوں سے ڈالوں کی صورت میں آ رہے ہیں۔ ملک احمر عوان نے قبر مبارک سید یوسف شاہ پر چادر پوشی کی اور لنگر تقسیم کیا۔ مجذوب درویش سید یوسف شاہ سرکار نے اپنی ساری زندگی درویشی میں گزاری اور فقیری کی حالت میں دنیا سے چل بسے، جہاں آج ان کے ماننے والے سجادہ نشین ملک بختیار حسین کے زیر سرپرستی ہر سال عرس کا اہتمام اور لنگر تقسیم کرتے ہیں۔ دربار پر موجود مجذوب بابا کی ایک چرپائی، ضرورت کی چند اشیاء اور ان کا پالا ہوا ایک بندر شانی موجود ہے۔ دربار پر کرب وجار اور دور سے آنے والے بچے، بوڑھے، جوان اور عورتیں قبر مبارک پر حاضری لگاتے ہیں۔ خبر شامل کرتے ہیں چکوال سے آصف علی نائک کی رپورٹ کے مطابق پنجاب فوڈ اتھارٹی چکوال کے ناقص و ملاوٹی عناصر کے خلاف کارروائیاں۔ 600 لیٹر سرکہ تلف پنجاب فوڈ اتھارٹی چکوال نے اسمال انڈسٹری ایریا میں پنڈی روڈ میں موجود ٹریڈ کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے 600 لیٹر غیر معیاری اور ناقص سرکہ کو سمپل فیل ہونے پر تلف کر دیا، جبکہ ناقص انتظامات اور غیر معیاری سرکہ فروخت کرنے پر 75,000 کا جرمانہ بھی عائد کیا۔ ترجمان فوڈ اتھارٹی کے مطابق شہر بھر میں پنجاب فوڈ اتھارٹی کی بلا امتیاز کارروائیوں کا عمل جاری ہے اور شہر کسی بھی صورت شکایت میں ہیلپ لائن 1223 پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ شہپورہ سے خبر شامل کرتے ہیں ہمارے ایون ٹی وی کے ڈسٹرکٹ رپورٹر طارق خان لودھی کی رپورٹ کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف، چیف سیکرٹری پنجاب اور کمشنر لاہور کی ہدایت پر ضلعی انتظامیہ شہپورہ کی جانب سے ماڈل ریڑھی بازار کے افتتاح کا سلسلہ جاری ہے۔ ڈپٹی کمشنر شاہد عمران مارتھ نے میونسپل کمیٹی مانوالا کے زیر اہتمام ماڈل ریڑھی بازار کا افتتاح کر دیا۔ اسسٹنٹ کمشنر شہپورہ عمران علی ہر، سی او میونسپل کمیٹی سمیت دیگر ضلعی افسران اور لوگوں کی کثیر تعداد بھی اس موقع پر موجود تھی۔ ڈپٹی کمشنر شاہد عمران مارتھ نے ماڈل ریڑھی بازار کا معائنہ کرتے ہوئے کہا کہ ماڈل ریڑھی بازار میں حکومتی ہدایت کے مطابق ہر چیز موجود ہے۔ 25 اعلیٰ معیار کی ریڑھیاں مستحق لوگوں کو مفت فراہم کی جا رہی ہیں، جن میں چوڑیاں، کاسمیٹک اور کھلونے بیچنے والی 2 خواتین کو بھی خصوصی طور پر شامل کیا گیا ہے۔ ڈپٹی کمشنر شاہد عمران مارتھ نے کہا ہے کہ خواتین کو حقوق کا مکمل حق حاصل ہے، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو بھی باعزت روزگار فراہم کیا جا رہا ہے۔ بازار کو 5 حصوں میں منظم کیا گیا ہے۔ ایون ٹی وی کے ڈسٹرکٹ رپورٹر رانا عارف راجپوت کی خبر کے مطابق ضلعی ہیڈ کوارٹر کے شہر نوشہر افروز اور تحصیل ہیڈ کوارٹر مہراب پور میں ایک ہی روز پیش آنے والے 2 الگ الگ واقعات میں 2 کمسن بچیاں کھلے گٹروں میں گر گئی۔ تاہم موقع پر موجود مقامی افراد نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے دونوں بچیوں کو بحفاظت باہر نکال لیا۔ تفصیلات کے مطابق نوشہر افروز میں کھلے گٹر سول ہسپتال کے مین گیٹ کے سامنے موجود تھا، جبکہ مہراب پور میں اسی نوعیت کا واقعہ ٹاؤن آفس کے سامنے پیش آیا۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ اہم عوامی مقامات پر کھلے گٹر انتظامیہ کی غفلت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اگر یہ کسی بڑے حادثے کا سبب بنے تو شہریوں نے متعلقہ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر کھلے گٹروں کے ڈھکن لگائے جائیں اور نکاسی آب کے نظام کو محفوظ بنایا جائے تاکہ مستقبل میں ایسے واقعات سے بچا جا سکے۔ جنگ شاہی سے خبر شامل کرتے ہیں ہمارے نمائندے جہان زیب بروہی کی رپورٹ کے مطابق جنگ شاہی کے علاقے یوسی کوہستان میں واقع گاؤں جان محمد جوکھیوں میں گرلز پرائمری اسکول کی عمارت منہدم ہو گئی ہے، جس سے معصوم بچیوں کا کھلے آسمان تلے تعلیم حاصل کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ کئی سالوں سے اسکول کی عمارت کی خستہ کے باعث سینکڑوں بچیاں تعلیم کے بنیادی حق سے محروم ہیں۔ اس صورتحال کے خلاف معصوم بچوں نے گاؤں کے نوجوان کے ساتھ مل کر اسکول کی عمارت کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا اور اسکول بناؤ، بچوں کو پڑھاؤ کے نعرے لگائے۔ اس موقع پر میڈیا ٹیم سے گفتگو کرتے ہوئے گاؤں کے مکین نبی بخش جوکھیوں نے عبدالرزاق جوکھیوں نے کہا ہے کہ گرلز پرائمری اسکول عرصہ دراز سے خستہ حالی کا شکار ہے، جن کی وجہ سے ان کے بچے تعلیم سے محروم ہیں۔ انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ اسکول کی عمارت جلد تعمیر کروائی جائے اور پانی، فرنیچر اور دیگر بنیادی سہولیات فراہم کی جائیں۔ دیہاتیوں کا کہنا تھا کہ متعدد شکایات کے باوجود کسی بھی متعلقہ ادارے نے ان کے مسئلے پر توجہ نہیں دی۔ انہوں نے وزیر اعلیٰ سندھ، صوبائی وزیر تعلیم، سیکرٹری تعلیم MP سید ریاض حسین شاہ شیرازی اور MNA صادق علی میمن اور دیگر حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر جدید دور کے تقاضوں کے مطابق اسکول کی عمارت تعمیر کر کے معصوم بچوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کیا جائے تاکہ ان کے مستقبل محفوظ ہوں اور وہ جہالت سے بچ سکیں۔ سندھ کے وسائل اور حقوق کی بات کرنے پر سندھ کے لوگوں کو لاپتہ کیا جا رہا ہے۔ جیلوں میں قید قوم پرست کارکنوں پر تشدد کیا جا رہا ہے۔ مدنی وسائل کی لوٹ مار جاری ہے۔ خوشحال سندھ کا عوام بھوک اور بدحالی کا شکار ہے۔ سندھ کے وسائل کی لوٹ مار اور قوم پرست کارکنوں کو جبری طور پر لاپتہ کرنے کے خلاف ہفتے کے روز کراچی پریس کلب کے سامنے 24 گھنٹے کی بھوک ہڑتال کیمپ قائم کیا جائے گا۔
خبر کے مطابق جی ایس این تحریک کے چیئرمین سراحی سندھ نے پارٹی رہنماؤں سہیل نعمان اور حسین داہری کے ہمراہ ڈسٹرکٹ ایسٹ پریس کلب میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ خوشحال سندھ کا عوام آج بھوک اور بدحالی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہے. سندھ کے وسائل پر قبضے کیے جا رہے ہیں. جان بوجھ کر سندھ میں بدامنی پھیلائی گئی ہے جس سے عوام کی زندگی اجیرن بن چکی ہے. انہوں نے مزید کہا کہ سندھ کے حقوق کی بات کرنے پر لوگوں کو جبری طور پر لاپتہ کیا جا رہا ہے جبکہ جیلوں میں قید قوم پرست کارکنوں پر شدید تشدد کیا جا رہا ہے. انہوں نے سوال اٹھایا کہ یہ کیسے حکمرانی ہے جہاں عوام سے جینے کا حق چھینا جا رہا ہے اور اظہار رائے کی آزادی پر مکمل پابندی عائد ہے. انہوں نے اعلان کیا کہ قوم پرست کارکنوں کو لاپتہ کرنے اور سندھ کے وسائل پر جاری لوٹ مار کے خلاف ہفتے کے روز پریس کلب کے سامنے 24 گھنٹے کی بھوک ہڑتالی کیمپ قائم کیا جائے گی. سندھ کے باشعور افراد سے اپیل ہے کہ وہ بھوک ہڑتالی کیمپ میں شرکت کریں کیونکہ جب تک ہم بیدار نہیں ہوں گے ہمارے حقوق سلب ہوتے رہیں گے. اور تحصیل مینیجر DWMC کوٹ چٹھا زہرا رضوان کارڈیو کوٹ چٹھا کے AM فیض رسول کے ہمراہ چک ڈاڑیوہاڑا اور نواں جنوبی کا تفصیلی وزٹ مختلف چوکوں اور مارکیٹوں کا وزٹ صفائی کے انتظامات کو چیک کیا گیا. تفصیلات کے مطابق اس موقع پر انہوں نے کہا کہ ستھرا پنجاب پروجیکٹ کے تحت کوٹ چٹھا کو صاف ستھرا بنانے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں. عوام کے تعاون سے ہی یہ پروجیکٹ کامیاب ہو سکتا ہے. علاقہ معززین سے ستھرا پنجاب پروجیکٹ کی تعریف اور کہا کہ یہ ایک اچھا اقدام ہے جس سے علاقے کی صفائی اور خوبصورتی میں اضافہ ہوا ہے. سینئر سیاستدان سابق مشیر وزیر اعلیٰ پنجاب محمد مرزا خان تالپور نے بھی ستھرا پنجاب پروگرام کی تعریف کی اور کہا کہ یہ ایک اچھا اقدام ہے جس سے عوام کو فائدہ ہوگا. ملاقات میں ڈائیوڈ کوٹ چٹھا کے AM فیض رسول، میر شہریار خان اور دیگر یونین کونسل کے معززین شامل تھے. تفصیلی وزٹ ڈھائیو کمپنی کوٹ چٹھا کے FMO میر اورنگزیب، DWMC کے فیلڈ آفیسر اکرام شہزاد اور سپروائزر محمد احمد نے کروایا. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید کسی بھی خبر سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے A1 TV.